سیدِ سجاد ہوں میں، سیدِ سجاد ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے بےحد ہی خاص پروگرام میں۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج بہت ہی مبارک دن ہے، بہت خوشی کا موقع ہے۔ آج امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین کی طرف سے وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر آئیے ہم استقبال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ۔ سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اور اس مسرت کی گھڑی پر میں خود سب سے پہلے زمانے کے امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں مبارکباد اور تبریک عرض کرتا ہوں، اور تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں کہ اللہ کی عنایت سے پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کچھ امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں جی بیان کرنے کے توفیق حاصل ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ چینل میں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کسی معصومین کے ولادت کا موقع ہو تو اس پر ناظرین کی جس پر افتخار کرے وہ ذات حضرت امیر ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ بے شک ہمارے لیے یہی ایمانی اور اسلامی زندگی کا سرمایہ ہے، جی، اور عمل اور عقیدہ دونوں اعتبار سے ہم اللہ رسول اور اہل بیت پیغمبر کی زندگی ہی کو نمونۂ عمل قرار دیتے ہیں۔ جی جی ہمارے بالکل، لیے بے شک۔ دنیا میں آخرت میں ماڈل یہی ہے۔ اس کے علاوہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی کردار اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے پاس رہا ہے جی، وہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے۔ رسول اللہ کو ادب خدا نے سکھایا، بے شک، اور وہ تمام اخلاق اور آداب منتقل ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان سے باکمال بڑھ کے کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے ہر زندگی کے مرحلے میں معصوم کردار کو نمونہ بنانا چاہیے۔ جی جی، اس لیے کہ دیکھیں، دنیا میں آپ کسی کو بھی ماڈل بنائیں گے نا، تو چونکہ پاکیزہ اور ہر خطا سے اور ہر عیب سے پاک نہیں ہوگا تو وہ بہت دنوں تک اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ بالکل، کہیں نہ کہیں آ کر کے جو ہے وہ جھول نظر آ جاتا ہے۔ بہت بہترین نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ کہیں نہ کہیں جھول نظر آ جاتا ہے آپ کسی، لیکن معصوم کا کردار معصوم ہے، یقیناً، اور کسی بھی مرحلے زندگی میں ان کے ہاں کوئی کسی بھی طرح کا نقص، اور یہ وجہ ہے کہ دشمنوں نے ان کو قید میں رکھا، زہر دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا، سب کچھ، مگر کردار میں کوئی داغ نہیں دکھا سکا۔ یقیناً، تو اسی نہ سلسلے اخلاق میں کسی طرح کی کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، نہ بندگی میں ہوتا ہے۔ صحیح واضح یعنی کیا، واقعی یہ کریمانہ اخلاق جسے کہتے ہیں نا، اور یہیں سے یہ جملہ بھی قابل میں سمجھتا ہوں بیان کہ خدا نے پیغمبر اسلام کے اخلاق و کردار کی تعریف کی اور فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ بے شک، تو جو صاحب خلق عظیم کا وارث ہوگا، بلند ترین اخلاق، جی، اس کے پاس بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور اسی سے ناظرین اکرام یہ فیصلہ کرے کہ جو جس کا وارث ہوتا ہے اسی طرح کے کمالات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ جی، اب چونکہ ہم اہل بیت پیغمبر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین اور ان کا پیشوا، یعنی ان کی طرف سے جانشین اور رہبر ہیں، تو ہم وہ تمام کمالات دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، چاہے عبادت ہو، اخلاق ہو، زہد ہو، تقوی ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ معصوم امام میں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 15 جمادی اول سن 38 ہجری میں ہوئی ہے مدینے میں۔ آپ کی والدہ کا نام جناب شہر بانو شاہ زنان بھی ان کا نام تھا۔ جی،
جن کا انتقال جو ہے وہ ابتدائی ولادت ہی میں جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ اچھا، امام سجاد علیہ السلام کی جو ہے وہ کنیت ابو محمد ہے، آپ کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا نام اگرچہ یہ سب القاب ہے، زین العابدین ہے، سید امام سجاد ہے، علیہ السلام کا مطلب اگر ریئل نیم بات کروں تو میں کون سا نام ریئل ہوگا اس میں سے؟ نام علی، اچھا، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام جو ہے وہ حقیقی نام، علی، حقیقی یعنی جو نام ہے وہ علی ابن الحسین، جی، جیسے محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام کا، امام حسن، امام حسین، تو چوتھے امام، چوتھے جانشین آپ جو ہے وہ سلسلہ امامت میں چوتھے وسیع جانشین پیغمبر ہیں، جانشین برحق ہے، جو علی ابن، جن کے جو ہے وہ آمد اور جن کے لقب کی بشارت خود حضور اکرم نے دی ہے، چوتھے امام زین العابدین۔ ہاں، یہ جو زین العابدین، اچھا، یہ لقب کی یہ لقب جو خود لقب ہے جی جی، کہ عبادت گزاروں کی زینت، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جی آپ کو، کہ آپ کا نام علی ابن الحسین ہے، مگر جہاں تمام اپنے اوصیاء کا نام ذکر کیا ہے، ان کے اسماء کو القاب کے ساتھ آپ نے جو ہے ان کو یاد کیا ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام کو آپ نے زین العابدین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مدینے میں جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک ہے، کہ جو آج دشمن اسلام کہہ لیجئے، اور جو آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی موجود ہیں، جن کو واقعاً اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے ان کا، اور ورنہ آج ناظرین خود فیصلہ کر لیں، اس میں کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیے کس قدر جو ہے وہ آج ان سے روابط بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں سے روابط خراب ہو رہے ہیں، جی، یعنی مسلمانوں سے اچھے رابطے نہیں ہیں، لیکن اور جو دوسروں سے قرآن جن کو واقعاً کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ویسا ہی ہو گیا کہ گھر میں آپ سے لوگ خوش نہ ہوں، لیکن آپ باہر جا کے خوشیاں بانٹیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام کے قبر مبارک جنت البقیع میں، کہ جو آج دیگر ائمہ معصومین کے قبروں کے ساتھ، جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور دیگر بزرگ ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ آج وہ قبر بھی، امام سجاد علیہ السلام کی قبر بھی ویران ہے، اور وہاں کوئی بھی چراغ جلانے کی اجازت نہیں رکھتا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام عبادت کے اعتبار سے، امام علیہ السلام کی عبادت اس قدر خشوع اور خضوع کی عبادت تھی کہ روایت میں ہے کہ آپ جب عبادت اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا سمجھتے تھے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اچھا، ہم نے ایسا سنا ہے کہ جب بھی وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کانپتے بھی تھے، امام کا جسم مبارک کانپنے لگتا تھا۔ بے شک بے شک، یعنی یوں تو ہر امام کی عبادت کا یہی انداز رہا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ خاص اور مخصوص روایتیں آئی ہیں۔ ایک تو کثرت عبادت، دن اور رات میں آپ 1000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، دن اور رات میں ملا کے 1500 درخت تھے کھجور کے، اور ہر درخت کے پاس آپ جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو کہاں پہ یہ درخت موجود تھے؟ مدینہ منورہ، مدینے سے باہر، مدینے کے اطراف میں، یہ مولا کے جو وہ خود اپنا ان کا باغ تھا۔ اور اس طریقے سے اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی توجہ خدا کی بارگاہ میں ہوتی تھی کہ حتیٰ اگر گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی مثلاً مصیبت آ گئی ہے، لوگ فریاد کر رہے ہیں، مگر اس فریاد کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی تھی، اور نہ احساس ہوتا تھا اس حالت میں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہو گیا ہے۔ یعنی بندگی میں اتنا زیادہ، بندگی میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی گھر میں، اور لوگ جو ہے شور ہنگامہ، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ نہیں صحیح۔ یہ ایک بچہ تھا گھر میں، کنویں میں گر گیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اسی طرح سے، لوگ فریاد، گھر کی خواتین جو تھی وہ
فریاد کرنے لگی. امام سجاد علیہ السلام کو بعد میں پتہ چلا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ کی توجہ, اسی لیے زین العابدین انہیں کہا. ہاں زین العابدین, یا جو آپ کی نماز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ دشمن خدا آیا اور اس نے اپنے دہن میں انگوٹھے کو رکھا اور چبانا شروع کیا, اور یہاں تک کہ جب وہ کافی حد تک آپ کو اذیت دینا چاہ رہا تھا دے دیا, اس کے بعد بھی آپ کی توجہ جب بارگاہ خدا سے نہ ہٹی تو پھر یہ کہتا ہوا کہ انت زین العابدین, آپ ہی عبادت گزاروں کے یعنی عبادت کی زینت ہے. یہاں پہ مولانا صاحب جیسا آپ نے کہا کہ شیطان کاٹتا رہا بہت دیر تک, اس کے بعد یہ کہتا ہوا وہاں سے بھاگا کہ آپ عبادت کی زینت ہیں. تو اچھا, لیکن یہ شیطان نے نام نہیں دیا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام شیطان نے دیا. آپ نے بتایا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. جی بے شک یقین, یہ لقب رسول اللہ کو, کیونکہ ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شیطان یہ کہتے ہوئے بھاگا تو شیطان نے اس نے اگر یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ بھی واقعہ صحیح ہے وہ بھی واقعہ صحیح ہے, دونوں ہے روایت میں. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ لقب دیا ہے رسول اللہ نے, مانا ہے دشمن نے, اقرار کیا ہے دشمن نے شیطان نے, کہ یہ بہت زیادہ واضح ہو گیا لوگوں کے اوپر کہ یقیناً. اسی کے ساتھ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اتنا زیادہ مطلب اہمیت عبادت کو دیا کرتے تھے تو کیا ان سے کبھی سوال نہیں ہوتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم مبارک کانپنے لگتا ہے؟ کیا اس زمانے میں لوگ سوال تو بہت کیا کرتے تھے؟ بے شک کیوں نہیں, یعنی کئی مرتبہ لوگوں نے, خود گھر کے افراد نے کہ آ کے کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے کمال دیا ہے, آپ درجے کے اوپر فائز ہیں, آپ اپنا خیال کیجئے, آپ اپنے نفس کو دیکھیے, اپنے جان کو دیکھیے کہ آپ اس قدر جو ہے وہ زحمت, اس قدر کوشش اور اس قدر جو ہے عبادت میں آپ اپنے کو لگا, کہیں اس سے جو ہے وہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو کہ بالکل جو ہے وہ. تو ایک مرتبہ جناب جابر کے پاس جو ہے وہ کچھ گھر کے افراد یا خواتین میں سے کسی خاتون نے جا کر کے عرض کیا کہ آپ کے اوپر ہم اہل بیت کا حق ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی طرح کوئی بات آئے تو ہم آپ سے بیان کریں اور آپ ہمارے جو وہ مشکل کو حل کریں. تو کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ علی ابن الحسین زین العابدین وہ عبادت میں اس قدر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ میں خیال کرتی ہوں کہیں ان کی روح نہ نکل جائے, کہیں ان کی جان نہ چلی جائے. وہ آپ ان کو دیکھیے, سمجھائے. تو امام سجاد علیہ السلام کے پاس جابر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ میں یہ سنتا ہوں. تو بعض روایت میں کہ امام علیہ السلام گئے, اندر تشریف لے گئے, اور جانے کے بعد آپ ایک صندوقچے سے جو وہ ایک کتاب لے کر کے آئے, اور آنے کے بعد آپ نے جو اس کو الٹنا شروع کیا اور دکھایا کہ دیکھو میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت کا حال دیکھو, جو عبادت میرے دادا کرتے تھے وہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں. اور پھر اس طرح سے کہتے یہ کیوں ایسا جو ہے وہ آپ کیا حالت ہے, کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ عبادت کا کچھ ریزن ہوگا, کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تبلیغ بھی انہوں نے عبادت اور دعاؤں کے ذریعے کیا ہے. ہاں, تو عبادت سے کیسے اس میں مثلاً یہ ایک جملہ عرض کر کے پھر میں اس پر آؤں کہ جس وقت آپ اسی خشوع اور خضوع کے حالت میں جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم لرزنے لگتا تھا, اور جہاں تک کہ رنگ متغیر ہو جاتا تھا, چہرہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بتا دیتا تھا کہ. تو جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ اس حالت میں, تو آپ جواب دیتے تھے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ارادہ کر رہا ہوں. یعنی رب العالمین کی بارگاہ میں جب آ رہا ہوں تو پھر مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب اس ذات سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے, تو میں ایک عبد اور بندہ ہو کر کے جب اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہو رہے تو ہم کو اسی احترام کے ساتھ اور اسی خوف و خشیت کے ساتھ جو وہ عبادت کرنی چاہیے. تو یہ ایک انداز تھا. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ آپ اپنے اس عبادت کے ذریعے سے اور دوسروں
کو تبلیغ اور دوسروں کی ہدایت کا سامان فراہم کرتے تھے. تو دیکھیں یہ ایک بہت لمبی گفتگو ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے حالات اور اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ آپ آزادی کے ساتھ کوئی چیز انجام نہیں دے سکتے تھے اور لوگ بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. جی آپ بنی امیہ کا دور تھا اور یہ سب جو ہے وہ سخت دور تھا، سخت دور تھا اور ہر ایک جو ہے وہ اہل بیت سے دور ہو کر کے بنی امیہ اور ان کی حکومت، اور ظاہر سی بات جب حکومت اور دولت اور درہم اور دینار کے تھیلیاں ہوں تو کون جو ہے وہ، تو اس طرح سے کوئی آپ کی طرف متوجہ. تو آپ نے تبلیغ اور ہدایت کے فریضے کو اس انداز سے لے کر کے چلے کہ لوگوں کے لیے اس وقت جتنا بھی رہا ہو رہا، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہدایت کا سرمایہ قرار پایا کہ آپ ایک مرتبہ اخلاقی زندگی آپ نے گزاری، اپنی ذاتی زندگی، تو جب یہ زندگی رہ جائے گی دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنے گی. اس کے بعد جب آپ کے اقوال فرمودات رہ جائیں گے تو یہ آپ کے اقوال دوسروں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے. جیسے آپ نے صحیفہ سجادیہ دعاؤں کے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں، اس کو غور کریں تو دعا کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کی ہے، مگر اس پر اگر غور کریں تو نہج البلاغہ کی طرح سے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. یہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک نمونہ عمل بھی ہو سکتا ہے. نمونہ عمل ہر چیز کے بارے نہیں، تمہیں کیا چاہیے. جی اس وقت لوگ متوجہ نہیں، آج متوجہ ہو رہے ہیں کہ امام نے اپنے اس دور میں صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے کتنا عمدہ ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے. یہ تھی. اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، ان کو اپنے یہاں رکھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو واقعی تعلیمات اسلام سے آراستہ کرتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے. یہ جاتے تھے پھر وہ. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بہت سنا گیا، جہاں تک عبادت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ فقیروں کی مدد کرتے تھے، فقیروں پہ بہت زیادہ مہربان ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کی بہت مدد کیا کرتے تھے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف وہ سارا وقت ان کا عبادتوں میں گزرتا تھا، دعاؤں میں گزرتا تھا، اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فقیروں پہ بہت مہربان ہوا کرتے تھے. بے شک. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں ناظرین اکرام اگر یہ غور کریں، جو انسان اپنی زندگی میں نظم و ضبط رکھتا ہے، ڈسپلن رکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں اور وقت بچتا ہے. لیکن جو ڈسپلن نہیں رکھتا ہے تو کام کم ہوتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے. جی امام سجاد علیہ السلام سے بڑھ کر کے منظم و زندگی اور نظم و ضبط والی زندگی کون اختیار کر سکتا تھا؟ کس مینجمنٹ اچھا تھا، مینجمنٹ اچھا، یہ زندگی کا مینجمنٹ تھا کہ جو آپ عبادت پروردگار. کیونکہ لوگ یہ نہ سوچے کہ سارا وقت امام جو عبادت میں ہی، کیونکہ فقیروں پہ مہربان لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو آپ جب وقت، بلکہ وہ بھی عبادت سمجھتے تھے. یعنی یہ بھی ایک ناظرین بہت سے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں بس مصلی بچھا لیا اور مناجات اللہ سے گوشے میں بیٹھ کے کر رہے، یہی ایک فریضہ نہیں. عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں. جی. اور بعض روایت میں یہ کہ ایک شخص تھا جو پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے کہیں گوشے میں جا کے عبادت پروردگار کر رہا تھا. اس سے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں پر 24 گھنٹہ اور دن رات لگاتے ہو، تو تمہارے غذا اور تمہارا کھانا کون لاتا ہے اور دیتا ہے، کیسے کھاتے ہو؟ میرا بھائی ہے، وہ لا کے دے دیتا ہے، میں کھا لیتا ہوں. یہ اپنا عبادت کرتے تھے. امام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ عبادت گزار تمہارا بھائی ہے. واہ. اس لیے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جو دوسروں کی زندگی بھی اور دوسروں کی عبادت کا بھی خیال کر رہا ہے. تو عبادت صرف یہی نہیں. اسی لیے آپ امام کی زندگی میں دیکھیں، اتنی عبادتوں کے باوجود رات کے وقت میں دیکھا گیا کہ امام علیہ السلام گھر میں جتنے بھی مدینے میں روایت بتاتی ہے کہ کم سے کم 100 فیملیز ایسی تھیں کہ جن کی دیکھ بھال اور سرپرستی فرماتے تھے امام سجاد علیہ السلام. غریبوں کے لوگوں کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، غریبوں کی، وہ بھی غریبوں کی کہہ رہا ہوں، فقیروں کی. یعنی اس موقع پر میں ایک میسج یہ دینا چاہوں گا اپنے ناظرین اکرام کو کہ ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ایک لسٹ ہونی چاہیے ایسے نادار فقیروں کی دستگیری کے لیے کہ جس کے بارے میں صرف ہم جانتے ہوں اور وہ فقیر جانتا ہو.
اور کوئی نہ جانتا ہو. بے شک. ایسا ہو سکتا ہے ہم اپنے موبائل میں 10 ایسے غریب کا نام لکھ کے رکھیں اور ہم کو پہنچا. ہوں گے مومنین اور ایسے صاحبان ضرورت مند موجود ہے اور کرنے والے کرتے ہیں. تو ہونا چاہیے امام سجاد علیہ السلام سے ایسے لوگوں کے. اور اپنی پشت کے اوپر بوریاں لاد کے روٹیوں کی، درہم و دینار کی، حتیٰ گوشت وغیرہ کی بھی لے کے جاتے تھے، اور جا کر کے وہاں ایک ایک فقیر جہاں ایک جگہ تھی وہاں رہتے تھے جہاں پر زیادہ پائے جاتے تھے، یا فقراء کے گھر، مساکین کے گھر پہ جا کے باقاعدہ آپ دروازہ کھٹکھٹا کے رات کی تاریکی میں ان کو دے کے واپس آتے تھے. بابن یہ روایت میں ہے کہ ایک ایک دروازے پر جا کر کے آپ، بلکہ بعض روایت میں کہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کون دے کے جا رہا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو لوگوں نے کہا فقدنا سر، یعنی صدقۃ السر، یعنی پوشیدہ حالت میں صدقہ دینے والے کو ہم نے کھو دیا. اچھا، یہ اس طرح کے لوگوں نے یہ بیان باقاعدہ دیا. لوگ ہاں جو آپ کی شہادت کے بعد تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے. یا مجھے غسل دیا جانے لگا تو آپ کو پشت پر نشانات دیکھے کہ یہ کہا کیسے نشانات ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ رات کی تاریکی میں بوریا اپنے پشت کے اوپر اٹھا کے ان فقیروں کو لے جاتے تھے، اور کسی فقیر کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کون آ کے دے جاتا تھا. جی. حتیٰ بعض روایت میں یہ کہ آپ جو وہ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتے تھے، ریدا ڈال لیتے تھے، تاکہ نہ پہچانے کہ کون آ کے دے جا رہا ہے. تو وہ لوگ نہیں جانتے تھے. تو بعض روایت میں یہ آیا کہ جب وہ دیکھتے تھے بچے یا بعض فقیر ایسے مسکین، تو کہتے تھے کہ وہ بوریے والا آ گئے، وہ بوریے والے آ گئے، وہ بوریے والے آ رہے ہیں. اچھا، یہ ان کی پہچان یہ اس طرح ان سے کی نظر میں تھی، ان کی نظر میں، فقیروں کی نظر میں. تو اس طرح سے امام علیہ السلام جو باقاعدہ ان کے پاس جاتے تھے، بٹھاتے تھے ان کو اپنے پاس، دل جوئی کرتے تھے، ان کو سہارا دیتے تھے. یہ آج کی زندگی کے لیے اگر واقعا یہی سب کچھ آج ہماری زندگی میں بھی ہر ایک پسند کرتا ہے، مگر ایسا کردار کہاں ملے گا بے شک سوائے آل محمد علیہ السلام کے. بے شک جس طرح سے آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ زیادہ تر وقت جو ہے ان کا عبادت میں جاتا تھا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اس طرح کی عبادت امام انجام دیا کرتے تھے رات میں، اور جس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں. مصعب، میں چاہتا ہوں کہ آج خوشی کا موقع ہے، امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اس موقع پر امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کچھ نورانی پیغامات اگر آپ ہمارے ناظرین سے بتائیں تو بہت اچھا رہے گا. یقیناً امام سجاد علیہ السلام کے نورانی کلمات فرمودات جو آپ کے ہیں، وہ تو آپ دیکھ لیں خود رسالہ حقوق کی شکل میں تو ہے ہی ہے، موجود ہیں. جی. رسالہ حقوق یعنی واقعاً آج ان حقوق کا اگر مطالعہ کرے تو دیکھ ہر ایک کا حق، استاد کا، شاگرد کا، ماں کا، باپ کا، بیٹے کا، پڑوسی کا، بزرگ کا، چھوٹے کا، کیا کہتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، اذان جو دیتا ہے، وہ جو نماز پڑھاتا ہے، وہ جو شاگرد کا، استاد کا، اور ایک مسلمان کا، اور ایک قاری قرآن کا، نصیحت کرنے والے کا، جس نے نصیحت چاہی آپ سے، اس کا ہر ایک کا حق جو ہے وہ امام علیہ السلام نے بتایا. ہاتھوں کا حق، آنکھوں کا حق، ناک کا حق، کان کا حق، زبان کا حق، پیروں کا حق، ہر ایک کے یعنی واقعاً انسان سوچ نہیں سکتا کہ اگر کوئی بیان کرنا چاہے خود تو کیا بیان کرے گا اتنے سے. پھر اس کے بعد صحیفہ سجادیہ خود آپ کے فرمودات کا مجموعہ ہے. لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کلمات بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آپ کی طرف سے جو نہیں، بالکل اس میں سے کچھ چند نورانی پیغام جو آپ پہنچا دیں ہمارے ناظرین تک. امام علیہ السلام ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ روا انہ جاء رجل الی علی بن الحسین، کہ ایک شخص امام کے پاس آیا، چوتھے امام کے پاس، اور یشکو الیہ حالہ، اس نے اپنے حالت کی شکایت کی. فقال مسکین ابن آدم لہو فی کل یوم 3 مصائب لا یعتبر بواحدۃ منہن. امام نے فرمایا کہ یہ اولاد آدم کتنا مسکین ہے، بیچارہ ہے، کہ اس کے اوپر خود روزانہ 3 ایسی مصیبتیں آتی ہیں روزانہ،
مگر اس سے یہ اولاد آدم، یہ مسکین، یہ انسان، یہ لاچار عبرت نہیں حاصل کرتا ہے. یعنی ہم لوگ ہر ایک کے لیے، ہم لوگ ایسا ہر ایک کے لیے، آج کے دور کے لیے بھی ہے، آج کے دور کے لیے. اور جی. یہ اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ کہاں امام کی عبادت، زہد، تقوی، اور اس کے بعد آپ نے کیسے اپنے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کی ذہنی تربیت اور پرورش کی ہے کہ اسے انسان کو ہونا کیسا چاہیے. صرف عبادت ہی کی طرف نہیں کہ انسان کے اوپر 3 مصیبتیں آتی ہیں مگر عبرت نہیں حاصل کرتا ہے. پہلی مصیبت کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے عبرت حاصل کرے تو دنیا کے تمام حالات، دنیا کے تمام مصائب و تمام بلائیں جو اس کے لیے حل ہو جائیں، آسان ہو جائے. جی امام فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی سے عبرت حاصل ہو جائے. یہ 3 باتیں. فَأَمَّا الْمُصِيبَةُ الْأُولَى، جہاں تک پہلی مصیبت ہے، فَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ، ایک دن ہے جب آتا ہے تو یہ ایک دن اس کی عمر سے کم ہو جاتا ہے. جی اس کی عمر سے 70 سال لے کے آئے، جتنے دن گزرتے جا رہے ایک ایک دن کم ہوتا مائنس ہوتے جا رہا ہے. جی. اور آخر وہ کہاں جا رہا ہے؟ اپنی قریب ہو رہا ہے اپنی منزل کی سے، اس طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہے ہیں. قال وَإِنَّا لَهُ نُقْصَانٌ فِي مَالِهِ اغْتَنَمَ بِهِ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے مال میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کا جبران کر لیتا ہے، جلدی اس کی بھرپائی کر لیتا ہے کہ ہاں اس کا کم ہو گیا تو اس کو آنا چاہیے. اب دیکھ لیے اسی لاک ڈاؤن میں انسان نے کتنا جو ہے وہ اپنا جو نقصان کیا ہوا، مگر کس طرح سے چاہتا ہے کہ اس کمی اور اس نقصان کی بھرپائی ہو جائے، جلد سے جلد ہو جائے، جلد سے جلد، بلکہ اس سے زیادہ، اور ایک رات میں چاہتا ہو جائے، اور آنے والے وقت کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے اس کے. جی. امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس کی عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے. جب مال کم ہوتا ہے تو جلدی بھرپائی کرتا ہے، عمر سے ایک دن نکل رہا ہے، جب معلوم ہے کہ نکل رہا ہے مگر اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کیا کرے گا. بے شک ہم سب کھوئے ہوئے ہیں. درہم، جبکہ درہم، روپیہ، پیسہ کیا ہے، اگر چلا گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا روپیہ، دوسرا درہم پیسہ آ جاتا ہے، مگر عمر سے اگر ایک دن چلا گیا تو کسی چیز کو تم اس کا جانشین نہیں بنا سکتے ہو. واہ کیا بات آپ نے کہا ہے. کوئی چیز جو اس کی جگہ پر نہیں آ سکتی. کلام امام ہے جی، اور کلام امام امام الکلام ہوتا ہے. ہر کلام کسی نے بھی اس طرف نہیں سوچا تھا کہ گیا ہوا دن کبھی واپس نہیں آتا ہے. والعمر لا يرد شيء، اور عمر وہ ہے کہ جس کو کوئی چیز واپس نہیں لا سکتی. یہ دن جو گیا کوئی دنیا کی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی ہے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں وہ ثانیہ انه يستوفى رزقه فإن كان حلال، انسان رزق، روزانہ رزق حاصل کرتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم اگر حلال ہے تو اس کا حساب ہوگا اور اگر حرام ہے تو اس پر عذاب ہوگا. جی. یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے کمایا، ہم نے حاصل کیا ہے، ہمارا ہے، ہم ہیں، ہمارا پیسہ، ہماری جائیداد، دولت، کس سے کیا. ہم فرماتے ہیں یاد رکھو اگر حلال طریقے سے تم نے اسے لیا ہے تو حساب ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا. کہاں خرچ کیا، کیسے حاصل کیا، کہاں لگایا. یہ تم نے خدا کی عطا کردہ نعمت کو حاصل کیا ہے، یہ خدا کا ہے، تم کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا ہے تب تو عذاب ہوگا. تو انسان کو اپنے حاصل کی ہوئی چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے صحیح طریقے سے لیا تب بھی، اور اگر غلط ہے تب تو اور زیادہ مسئلہ. جی. تیسری چیز ہے کہ جو اس سے زیادہ بزرگ بڑی ہے، قیل وما کیا ہے، قالا ما من یوم یمسی الا وقد دنا من الآخرۃ مرحلہ، کوئی دن ایسا، کوئی شام ایسی نہیں ہے کہ جب گزر جاتی ہے تو یہ انسان اپنے آخرت کی منزل سے قریب تر ہوتا جاتا ہے. لا یدری، لیکن یہ نہیں معلوم، قریب تو ہو رہا ہے آخرت کی منزل سے مگر یہ نہیں معلوم ہے یہ جو قدم رکھ رہا ہے آیا قدم جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. امام علیہ السلام نے اس طرح سے، اس کے علاوہ اور بہت سے فرمودات ہیں، مگر اگر انہی کو ہم سرمشق زندگی قرار دے دیں تو پھر بہترین امام کی خدمت میں خراج عقیدت بھی ہوگا ولادت کے موقع پر جی. اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہم خوش کر سکیں گے. اللہ توفیق دے ہم سب کو امام کے ان فرمودات کے اوپر عمل کر سکیں. الہی آمین. اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرے. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. یوں تو امام سجاد علیہ السلام کے نورانی پیغامات بہت ہیں اور ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن جو اہم پیغام آپ نے آج ولادت کے موقع پر ناظرین تک پہنچایا ہے امام سجاد علیہ السلام کے، یقیناً سوچنے والی بات ہے.
قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے بہترین طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم سب ناظرین کو بتایا۔ خدا کا شکر ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس پھر سے دوبارہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں اللہ ہم سب کو دنیا میں آخرت میں شفاعت امام زین العابدین علیہ السلام سے سرفراز فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آج پروگرام میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا، جو سوالات تھے، جو پیغام قبلہ نے بتایا، اور جو امام علیہ السلام کی نصیحت تھی ہم لوگوں سے، اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اور جو بیان کیا گیا ہے کہ وقت جا رہا ہے، مال کے بارے میں اپنا سوچے جو ہم کمائی کر رہے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا قدم کدھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے دن میں ہم لوگ بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ ایک بار پھر سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا راز عبادت کو بتایا میں نے، قید رہ کر بھی نمازوں کو بچایا میں نے، جل گیا حق کا دیا، جل گیا حق کا دیا، سید سجاد